اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا کائنات سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، آج اسلام پر ایک بڑا زور آور اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام محبت کا درس دینے والا مذہب ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو یہ نبی کیسے رحمت للعالمین ہیں جو جانوروں پر رحم ہی نہیں کرتے؟ مسلمان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، سبزی کھائیں تو اس سے بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، یہ سبزی کھا کر کیوں نہیں گزارا کرتے؟ یہ تو اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، اور جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، دیکھیں سارا سال جانور ذبح ہوتے ہیں، اور قربانی کا جب موسم آتا ہے لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اور اگر سارا سال بھی جانور ذبح نہ ہوں، قربانی والے دن بھی جانور نہ ذبح ہوں، 1 2 3 سال گزر جائیں اسی طرح، تو جانوروں کی کتنی زیادہ بہتات ہو جائے، انسانوں کو رہنے کی جگہ ہی نہ ملے۔ ابھی ہم کتنے زیادہ ذبح کرتے ہیں پھر بھی اتنے کثیر جانور ہیں، اور کتنی ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ہی گوشت کے اندر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارا یہ بدن کا جز بنتا ہے، اور جس کے ذریعے جو ہے وہ طاقت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور سیدھا سا سادہ سا جواب یہ کہ جس رب نے جانوروں کو بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اسی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ تمہارے نفع کے لیے ہیں، تم ان کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو اور اس کے اوپر سوار ہو کر بھی فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بھائی، تو یہ تو بنانے والے نے جب بنائے ہیں، تو اس پر کسی قسم کا یہ اعتراض کرنا کہ مسلمان جو ہے وہ جانوروں پر ظلم کریں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ معاشرتی نظام چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو اصول دیے ہیں، مسلمان ان اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہی سیکھ رہے تھے، اس سے پہلے ہمارے 2 سیشن ہو چکے ہیں، آج آخری سیشن ہے، اگلے سنڈے جو ہے یہ کلاس نہیں ہوگی کیونکہ عموماً لوگ جانور خریدنے کے اندر مشغول ہوں گے۔ آخری سیشن ہے، تو کوشش فرمائیے گا کہ اچھی طرح ہم جو ہے وہ قربانی کے مسائل جو ہے وہ سیکھ لیں، جو مسئلہ ذہن میں ہو آج پوچھ کر جائیں، یہ نہ ہو کہ یار کوئی بات نہیں، ہو سکتا اگلی مرتبہ آ جائے، کیونکہ عمومی طور پر وہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں جو عمومی ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ان مسائل کو بیان کیا جائے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کچھ مسائل رہ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو اور وہ رہ جائے تو وہ رہنا نہیں چاہیے، آپ پوچھ کر جائیں، تاکہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے ہم علم دین حاصل کرنے والے ہوں۔ دین کی فضیلت تو ویسے بڑی ہے دین سیکھنے کی، آپ پوچھیں گے سیکھیں گے، آپ کے پوچھنے سے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی سیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے نا کہ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص ساری رات عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کھڑے ہو کر جو ہے وہ عبادت ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اور عالم دین ساری رات سویا رہا، صبح کو اٹھ کو صرف اس نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد درس قرآن 2 4 آیتیں پڑھی اور لوگوں کو سمجھایا،
اور وہ بندہ جو ساری رات عبادت کرنے والا ہے، دن کو روزہ رکھنے والا ہے، کون زیادہ فضیلت والا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جو سونے والا عالم ہے وہ ساری رات عبادت کرنے والے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ فرمایا جو وہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں نا، جو سن رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کا درس سنا، دین کو سیکھا اور سمجھا، فرمایا وہ دن میں روزہ رکھنے والے سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو کوشش ہو کہ یار میں دین سیکھوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کہ یار میں الگ جو ہے وہ علیحدہ ہی مسئلہ پوچھ لوں گا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے آپ پوچھیں اور آپ کے پوچھنے کی وجہ سے کسی دوسرے کو بھی سمجھ آ جائے۔ یار عمومی طور پر نا ہچکچاہٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یار نہیں یار میں تنہائی میں الگ سے پوچھ لوں گا۔ تو دین کے معاملے میں ویسے بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، پوچھنا چاہیے، آگے بڑھ کے پوچھیں اس نظریے کے ساتھ یار میں پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے پوچھنے سے کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو جب تک ظاہر ہے دوسرے بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ قربانی کی تعریف بھی ہم نے سیکھ لی تھی، قربانی کس کے اوپر واجب ہے، صاحب نصاب جو ہے اس کے اوپر واجب تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر احکامات کو سیکھا۔ تو آج شرکت کے احکامات ہیں، ذبح اور جانوروں کے عیوب۔ یاد رکھیں جس جانور کے اندر ہم شریک ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا گائے اور اونٹ جو ہے یہ 7 افراد کی طرف سے ہے، یعنی اس میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، 7 لوگ جو ہے شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک گھر والے جو ہے 7 افراد ایک گائے لے آتے ہیں یا اونٹ لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں سب کا حصہ معین ہونا ضروری ہے کہ اس کی طرف سے یہ قربانی ہے، فلاں بن فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہے، حصے کا تعین ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ذبح کر دو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ شرکت کے اندر جو ہے وہ حصے کا تعین ہو، اور ساتھ ہی پھر نیت بھی قربانی کی ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ عمومی طور پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ قربانی کے لیے بکرا تو لے لیا ہے، لیکن ظاہرہ بکرے کے اندر اتنا گوشت نہیں ہے، تقسیم کرنے کے لیے نا گوشت چاہیے، تو کیوں نہ ہم قربانی کے جانور کے اندر حصہ ڈال لیں، وہاں سے گوشت آ جائے گا۔ نیت کیا ہوئی؟ گوشت کی۔ اس ایک انسان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے بقیہ 6 لوگوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ کہ بھائی کیوں؟ کیونکہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رسول کی رضا کے لیے قربانی کرنا، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ لیکن آپ نے یہاں کیا مقصد ہی تبدیل کر دیا؟ مقصد کیا آ گیا آپ کا؟ گوشت، کہ یار گوشت تقسیم کرنا ہے، لیکن قربانی کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، قربانی کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو شرکت کے جانور میں سب سے پہلے آپ کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سب کا مسلک بھی ایک ہونا ضروری ہے، ہر ایک جو حصے دار ہے وہ سنی یا رسول اللہ کہنے والا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر گوشت کی جو تقسیم کاری ہوتی ہے نا، اندازے سے نہیں ہوگی، اس کو تول کر برابر برابر تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ البتہ علماء نے ہیلا بھی بیان کیا ہے، لیکن تول کر جو ہے وہ برابر برابر جو ہے وہ تقسیم کرے۔ پھر اس کے اندر عقیقے کا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے، عقیقہ ہو، حج کا دم وغیرہ کا حصہ ہو تو وہ بھی اس کے اندر بندہ شریک ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں ہو سکتی ہیں وہ قربانی کے جانور میں جو ہے وہ بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ عقیقہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، لہذا قربانی کے جانور کے اندر ہم عقیقے کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جانوروں کے عیوب کے متعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح آپ نے حدیث سنی، اس طرح دوسری حدیث پاک بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگڑ ظاہر ہو، اور بیمار اس کی بیماری بھی ظاہر ہو، اتنا کمزور کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، فرمایا ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عیب سے کیا ہے؟ اور وہ پاک ہی چیز کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، اور وہ پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ اچھی چیز ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، جانور کو منڈی کے اندر جا کر دیکھا جاتا ہے اس کا کان تو نہیں کٹا ہوا، اس کی دم تو نہیں کٹی ہوئی۔ یار جانور کے عیب سے پہلے
اپنی کمائی کی طرف بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ میری کمائی میں تو کہیں عیب نہیں ہے. لوگ معاذ اللہ حرام کا پیسہ جیب میں ڈال کر بے عیب جانور تلاش کر رہے ہوتے ہیں. بھائی حرام کا روپیہ اور قربانی کا جانور، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کر رہے ہو، اور اگر تم نے اس کے اندر ثواب کی نیت کی کر لی جو خالصتاً حرام کا روپیہ ہے، تو پھر تو تم مسلمان ہی نہیں رہے، پھر اسلام سے ہی خارج ہو گئے کہ تم نے اس روپے کے ذریعے جو گندا مال ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے. اس حلال کمائی سے جو ہے وہ بے عیب جانور تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور تھوڑا معمولی عیب ہو تو قربانی تو جائز ہے، لیکن کوشش ہو کہ معمولی عیب بھی نہ ہو. اب کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی، اور کس عیب کا ساتھ جو ہے وہ جانور کی قربانی جائز ہو جاتی ہے؟ جیسے سب سے پہلے آ جائے گا کان. کان اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ایک ہے کان کا کٹنا، مطلب جیسے یہ ہے نا کان لٹکا ہوا ہے، تو اس کو یہاں سے 1/3 سے زیادہ کان کٹ گیا تو قربانی جائز نہیں ہے. لیکن ایک ہے کان کو چیرا دینا. ایسے گاؤں دیہات کے اندر دیکھا ہو شاید آپ نے کہ کان کے اندر سے ایسے درمیان سے چیرا بھی دیا ہوتا ہے، آدھا کان ادھر ہے آدھا ادھر ہے، وہ کٹا نہیں ہے، وہ درمیان سے چیرا دیا ہوا ہے. جو درمیان سے چیرا دیا ہوا کان ہے اس کی قربانی جائز ہے. کئی مرتبہ اس طرح ہے کہ کان ہے نا تو یہاں سے کاٹا ہے لیکن یہاں سے وہ سلامت ہے، جو کٹا ہوا ہے وہ ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. آدھا یہاں سے کٹا ہوا ہے لیکن وہ ساتھ جڑا ہوا بھی ہے، اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے. جس جانور کے کان چھوٹے ہیں، جیسے ایک موندرا قسم پائی جاتی ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے، اور جس کے کان ہوں ہی نہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح دم ہے. دم جو ہے اس کے بھی 3 حصے کیے جائیں گے. اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے دم تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سینگ ہے. سینگ کے اندر مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر کسی جانور کے سینگ ہیں ہی نہیں تو اس کی قربانی جائز ہے. پیدائشی سینگ نہیں جائز ہے. اگر کسی کے ٹوٹ گئے اور وہ سینگ ٹوٹا جڑ تک، قربانی کے جانور کا جو سینگ میخ یعنی جڑ تک ٹوٹا اور وہاں سے زخم ابھی بنا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، تو تب تو قربانی جائز نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ ٹوٹا اور ٹوٹنے کے بعد پھر وہ جو زخم تھا وہ بڑھ گیا، فل ہو گیا، تو اب قربانی جائز ہے. پہلے کیا ہے، دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. جو آپ پہلے اس کا سینگ ٹوٹا ہے جڑ سے، اور اس جڑ کے اندر بھی ابھی زخم ہے، اور زخم کی وجہ سے اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے. جڑ سے ہی ٹوٹا لیکن وہ زخم کیا ہو گیا، فل ہو گیا، تو اب اس جانور کی قربانی کیا ہے، جائز ہے. اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں یار خصی ہونا یہ جانور کا عیب ہے، نہیں خصی نہیں جانور کرنا چاہیے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 2 مینڈے ذبح فرمائے چت کبرے کلر کے، تو روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سینگوں والے مینڈے چت کبڑے کلر کے خصی تھے جو ان کو ذبح فرمایا. خصی ہونا یہ جانور کے اندر گویا کہ فضیلت کا باعث ہے، عیب نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے اس کے گوشت میں زیادہ نفاست آ جاتی ہے بنسبت دوسرے جانور کے. دوسری طرف دیکھیں، اگر کوئی جانور جو ہے وہ اپنا ہی پیشاب پینے والا ہو، اور پیشاب اتنا پیتا ہے کہ اس کے گوشت میں بھی بدبو رس گئی، جدھر سے گزرتا ہے بدبو آتی ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں. عمومی طور پر اسے ہمارے ہاں آنڈل جانور بول دیتے ہیں. اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کہ جو اپنا ہی پیشاب پیتا ہے اور اس قدر زیادہ ہے کہ بدبو جو ہے اس کے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. بس اوقات ہوتا ہے کہ اس کا ایک خصیہ ہی نہیں ہے، ایک نس ہی نہیں ہے، تو تب بھی بھائی قربانی جائز ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے ذبح فرمائے ہیں. مینڈا کس کو کہتے ہیں ویسے؟
کسی کو پتا ہے مینڈا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، دمبے کو کہتے ہیں۔ جو بیڑ ہوتی ہے نا، بیڑ، اس کا جو نر ہے نا، نر مینڈا، اور وہ سینگوں والا، ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ سینگوں والے کام ہوتے ہیں۔ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمایا وہ سینگوں والا ہے۔ عموماً آپ دیکھیں گے نا، یہ پہاڑی علاقوں کے اندر وہ سینگوں والے مینڈے ہوتے ہیں، اور یہ بیڑ کا مذکر بیڑا، اس کو جو ہے وہ مینڈا کہا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو ہے وہ قربانی فرمائی ہے۔ بیمار جانور، اتنا بیمار جانور ہے یا لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ قربان گاہ تک چل کے نہیں جا سکتا۔ ہمارے ہاں تو قربان گاہ گھروں میں ہی، ہم تو گھر میں ہی جانور ذبح کرتے ہیں، قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے، پہلے دوروں کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا اس سے پہلے زمانے، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور بعد والے زمانے میں، لوگ میدانوں کے اندر جا کر عید کی نماز پڑھتے تھے اور وہیں جانور ذبح کرتے تھے۔ یعنی وہ جانور 1.5-2 کلومیٹر تک چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو تب اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر وہ چل ہی نہیں سکتا، اٹھ ہی نہیں سکتا، اتنا زیادہ بیمار ہو گیا یا اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ لنگڑا پن آ گیا، وہ چل ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا جانور، جس کا کانا پن، ایک ہوتا ہے بھینگا ہونا، اس کی قربانی جائز ہے۔ کانا جانور جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حاملہ جانور کی قربانی، ویسے یاد رکھیے گا، شرعاً جو ہے جب معلوم ہے کہ یہ جانور حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی قربانی پسندیدہ نہیں ہے، منع ہے کہ قربانی نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن اگر قربانی کی اور بعد میں پتہ چلا یہ جانور جو ہے وہ حاملہ تھا، یہ گائے کی قربانی کی اور بعد میں پتہ چلا یہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، تو اس کی قربانی ہو گئی، اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے اور بانٹنا بھی جائز ہے، اس کے گوشت میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ جب پہلے معلوم ہو جائے تو پھر ناپسندیدہ ہے اس کی قربانی کرنا۔ اب یہاں یہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیجئے، جو جانور ذبح کیا ہے، حاملہ جانور، اگر اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلا وہ زندہ ہے تو اس کو ساتھ ہی اسی وقت ذبح کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی قربانی کا حصہ ہے۔ بالفرض اگر آپ نے رکھ لیا اگلے سال کریں گے تو اگلے سال نہیں، پھر اس کو جو ہے وہ بعد میں صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوبارہ قربانی کے اوپر وہ ذبح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے ذبح ہو چکا ہوا ہے حکمن، اپنی ماں کے تابع ہو کر جس جانور کو آپ نے ذبح کیا تھا وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ ایک جیسے جانور جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، بھیڑ ہے، ان کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑا ہے، ان کی قربانی جائز ہے۔ لیکن کئی لوگوں نے نا کٹا بڑا تنگ کرتا ہے، تو کہتے ہیں کٹے دی قربانی جائز نہیں، عموماً کہہ دیتے ہیں جی کٹے دی قربانی جائز نہیں۔ بھائی پہلے احادیث تو پڑھ لینی چاہیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف جائیں۔ مولا کائنات سے روایت ہے، فرمایا الجاموسو، جاموس جو ہے عربی کے اندر بھینس کو بولتے ہیں، بقر جو ہے یہ گائے کو بولتے ہیں۔ تو مولا کائنات سے روایت ہے، آپ نے فرمایا الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ، جو بھینس ہے یہ 7 افراد کی طرف سے قربانی میں کافی ہے۔ مطلب بھینس کے اندر 7 افراد جو ہے وہ قربانی کے اعتبار سے شریک ہو سکتے ہیں، یہ سرکار نے فرمایا، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ تو کٹے کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، لیکن بعض لوگ ہمارے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں، تو ان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح منت کی قربانی ہے، میت کی طرف سے قربانی، میت کی طرف سے قربانی کرنے کے نا اولاً 2 وجہ ہیں۔ میت کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں بطور وصیت یا بطور ایصال ثواب، یعنی میت نے یہ کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کرنا۔ اگر آپ میت کی طرف سے قربانی بطور وصیت کر رہے ہیں تو اس کا سارا گوشت تقسیم کرنا، فقراء کو دینا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اور اگر بطور ایصال ثواب کر رہے ہیں، یار والد صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، والدہ صاحبہ دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے،
تو پھر اس کی گوشت کی تقسیم کاری وہی ہے جو عام جانور کی، جیسے عام قربانی کی ہم گوشت کی تقسیم کاری کرتے ہیں اسی طرح کی جائے گی۔ منت کی قربانی بھی ہوتی ہے بسا اوقات کہ انسان کہتا ہے یار میں منت مانتا ہوں، میرے پاس پیسے آئے نا تو میں قربانی کروں گا، اور اس کے پاس پیسے آ گئے، اس نے قربانی کی، تو اس کے اوپر بھی یہی لازم ہے کہ وہ سارے کا سارا گوشت اللہ کی راہ میں فقراء کو تقسیم کرے۔ اغنیا یعنی امیر لوگ اس قربانی سے نہیں کھا سکتے جو منت کی قربانی ہے۔ کئی لوگ منت مان لیتے ہیں قربانی کے لیے، تو منت کے جانور سے وہ خود بھی نہیں کھا سکتا اور نہ ہی اپنے امیر دوستوں کو اور رشتہ داروں کو بھی نہیں کھلا سکتا۔ جانور کو ذبح کرنا، یاد رکھیے گا ویسے ذبح کے اندر ہوتی ہیں 4 رگیں۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے تو وہ جانور حلال ہے، یا 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے۔ تو ذبح کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ کہ تکبیر پڑھنی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے یہ جانور کو ذبح کرنے کی تکبیر ہے۔ اگر وہ تکبیر ہی بھول گیا، افراتفری ہوتی ہے، ادھر کرو جانور کو، ادھر کرو، ایسے کرو، یہ قبلہ اس طرف ہے تم کیوں نہیں کر رہے، جلدی کر دو، یہ جانور اٹھنے لگا ہے اور فوراً اس نے جو ہے وہ چھری چلا دی، تکبیر پڑھی نہیں، تو اگر غلطی سے تکبیر بھولا ہے تو جانور حلال ہے۔ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ چھری پکڑی، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہا، اور اس کے بعد کہا کہ جانور کو سیدھا کرو، چھری چلانی شروع کر دی۔ پہلے تکبیر کہی تھی، اس کے بعد تھوڑا سا کلام کیا، تو جو معمولی سا کلام ہوتا ہے اس کی وجہ سے قباحت تو نہیں ہوتی، پھر بھی جانور حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ لمبا چوڑا کلام کیا، پھر یہ سمجھا اب مجھے تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے اس نے ذبح کر دیا، تو پھر جو ہے اگر جان بوجھ کے تکبیر چھوڑ رہا ہے تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔ عموماً اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا ہے، ایک ماہر ہے اور ایک اناڑی ہے۔ ماہر نے اناڑی کو چھری پکڑائی کہ تم ذبح کرو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم سے ذبح نہیں ہوگی تو پھر میں ذبح کر دوں گا۔ اناڑی نے کیا کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گلے پر چھری چلائی، اور ماہر نے دیکھا کہ یار اس سے ذبح نہیں ہو رہی، وہ آگے بڑھا، اس نے تو تکبیر پڑھی تھی، اور دوسرے نے کہا اب اس نے پڑھ لی ہوئی ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے بغیر تکبیر پڑھے ذبح کرنا شروع کر دیا، تو جانور حلال نہیں ہے، حرام ہو جائے گا۔ دونوں ذبح کر رہے ہیں تو دونوں کے اوپر تکبیر پڑھنا ضروری ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جو جانور کے ارد گرد کھڑے ہیں یا جنہوں نے جانور کو پکڑا ہوا ہے سارے مل کر تکبیر پڑھنا شروع کر دیں، سارے پڑھ رہے ہوں تاکہ ذبح کرنے والے کو بھولے ہی نہ، سارے پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ ذبح کرنے والا جو ہے وہ بھولے گا ہی نہیں، اسے بار بار خیال آتا رہے گا، وہ بار بار پڑھتا رہے گا۔ تو عموماً جو ہے وہ اس وقت اب نیا دور ہے، جدید دور ہے، ہوتا یوں ہے کہ بچے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تالیاں، یار یہ ہماری عبادت ہے، یہ یاد رکھیں، یہ کیا ہے؟ ہماری عبادت ہے، عبادت کو عبادت والے انداز سے کرنا چاہیے۔ اللہ خیر کرے، یہ سیلفی جو ہے نا، اس نے ہماری عبادت کو تباہ و برباد کر دیا۔ حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی مزار پر ہیں، کسی مقدس مقام پر ہیں، جناب پہلے سیلفی ہے بعد میں عبادت ہے۔ اس سیلفی نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ویڈیو، جناب یہ اپنے جانور کی ویڈیو بنا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری عبادت ہے اور عبادت والے انداز سے جو ہے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر اس کے اندر آج کل چونکہ جدید دور ہے، سلاٹر ہاؤس ہیں، وہاں مشینیں رکھی ہیں، اور مشین جو ہے وہ جانور کو ذبح بھی کرتی ہے، کھال بھی اتارتی ہے، بہترین قسم کا گوشت بھی بناتی ہے۔ گوشت بنانے کے اندر، کھال اتارنے کے اندر تو کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر مشین نے ہی جانور کو ذبح کیا تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔ مشینی ذبیحہ یعنی مشین کا ذبح کیا ہوا جانور وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ جو ذبح کرنے والا ہے اس کا ذبح کرتے وقت
عاقل ہونا، سمجھدار ہونا اور اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا ہونا اور تکبیر پڑھنا شرط ہے۔ مشین کوئی عقل مند نہیں ہے اور کوئی مسلمان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ تکبیر پڑھ رہی ہے، لہذا ذبح ہاتھ سے ہو جائے اور کھال وغیرہ مشین سے اتر بھی جائے یا اس سے گوشت بن بھی جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ ذبح کرتے مطلب اناڑی کسائی کیا کرتے ہیں کہ ذبح کر رہے ہیں اور ذبح کرتے کرتے جانور کا سر ہی الگ کر دیتے ہیں، تو جب جانور کا سر الگ ہو جائے یہ فعل ہے تو مکروہ، لیکن قربانی بھی ہو جائے گی، وہ جانور ذبح بھی ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس گوشت کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، فعل اگرچہ یہ مکروہ ہے۔ قربانی کے جانور میں یا ویسے ہی جانور جو ہے اس کی حلت میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب اس کے حلال ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے بتایا اب جدید دور ہے، آج کل جو ہے عورت مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، اب عورتیں بھی جانور جو ہے وہ ذبح کر رہی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ، یہاں ہمارے علاقوں میں تو اتنا نہیں ہے، ڈی ایچ اے یا دیگر پوش ایریے کے اندر چلے جائیں نا تو وہ بی بی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں خود جو ہے نا، سنت یہ ہے کہ اپنی قربانی خود کرنا، سنت یہی ہے کہ خود کرنا، لیکن مردوں کے لیے ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جاؤ کہ یہ جانور جب ذبح ہوگا اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرے گا تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو صحابی قریب کھڑے تھے، عرض کیا رسول اللہ صرف آپ کی آل کے لیے یا ساری امت کے لیے؟ فرمایا میری آل کے لیے بھی ہے اور میری ساری امت کے لیے بھی ہے۔ عورت کا ذبیحہ، عورت کا قربانی کرنا، عورت کا ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر اس نے ذبح کر دیا تو وہ جانور ہے حلال، وہ جانور کیا ہے حلال، لیکن عورت کو ذبح کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب کیا ہے کہ اب رات کے وقت ہمارے بڑے سارے کام جو ہے وہ سر انجام ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دن کے وقت ہم سونے کے عادی ہیں اور رات کے وقت اٹھ کر ہم کام کرنے کے جو ہیں وہ عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب لوگ رات کے وقت بھی قربانی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں، تو رات کے وقت قربانی کرنا، یاد رکھیں رات کے وقت قربانی کرنا اس صورت میں مکروہ ہے جس صورت میں آپ کے پاس لائٹنگ وغیرہ نہ ہو، بہترین انتظام نہیں ہے، اندھیرا ہے اور قربانی کرنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، جانور کو ذبح کرنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس صورت میں مکروہ ہے۔ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے اس صورت میں جب آپ کے پاس بہترین لائٹنگ کا انتظام نہیں، اگر بہترین لائٹنگ ہے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے، رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے بڑی بہترین لائٹنگ ہوتی ہے، لوگ رات کو کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، جس طرح بین الاقوامی سطح پر جو ہے میچ، بال کتنی چھوٹی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے، تو رات کے وقت بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ گویا کہ جانور کو ذبح کیا اور اس کی گوشت کی تقسیم کاری کس طرح ہونی چاہیے؟ بہترین اور مستحب تو یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک گھر والوں کے لیے، ایک دوست احباب کے لیے اور ایک فقراء کے لیے، یہ 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا غریب آدمی ہے اور عیال دار ہے، بیوی بچے ہیں اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا گوشت جمع کر لے اور پھر سارا سال چاہے کھاتا رہے، اس کے لیے کوئی قباحت نہیں۔ امیر آدمی کے لیے یہ حکم ہے جو سارا سال ہی کھاتا رہتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے اگر وہ چاہے تو سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، گائے ہے نا، گائے کہتے ہیں ٹھیک ہے سارا تقسیم کر دو کوئی بات نہیں، اور بکرا ہو تو پھر کہتے ہیں یار سارا رکھ لو، اسی گاں بانٹ نہیں دیتی۔ اللہ کی راہ میں اس چیز کو صدقہ کرنا چاہیے جو تمہیں پسند ہے۔ تمہیں خود گائے پسند نہیں تھی، بانٹ دو سارا، ٹھیک ہے یار بانٹنا چاہیے، لیکن تمہیں بکرا پسند ہے وہ کسی کو دے ہی نہیں دے۔ قربانی میں تو کم از کم قربانی دیں، ہم قربانی میں بھی قربانی دینے کے عادی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ اپنے لیے ہے سارا،
تو ہے اگرچہ یہ جائز عمل، لیکن برا عمل ہے بھائی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے قربانی کا گوشت 3 دن تک کھا سکتے ہیں، بعض کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ محرم تک کھا سکتے ہیں، اس کے بعد حرام ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ یہ قربانی کا گوشت، تو سونے محبوب نے فرمایا خوب کھاؤ اور خوب جمع کرو۔ اس دور میں جمع کرنا کیسے ہوتے تھا کہ جانور کا وہ گوشت جو ہے نا وہ سکا کر جو ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ آپ چند دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھیں گے، تشریق کا مطلب ہی یہی ہے، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دھوپ میں سکانے والے عمل کو تشریق کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ دن آگے جن میں گوشت کو دھوپ میں سکا کر عرب کے لوگ جو ہے وہ محفوظ کیا کرتے تھے، اور اس میں غذائیت بالکل باقی رہتی ہے۔ ہم تو فریجوں کے اندر رکھ کر اس کو جو ہے وہ بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں، اگر کاش دوبارہ وہ سکانے والا عمل آ جائے، اور پھر اسی طرح جو ہے تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سوکھا گوشت بھی جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے، یعنی جسے سکایا تھا پھر اس کو بعد میں جو ہے وہ پکایا، تو اس کا بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت جو ہے وہ تناول فرمایا ہے۔ قربانی کا جانور جو ہے تو سارے کا سارا حلال، لیکن 22 اجزاء ایسے ہیں جن کا کھانا منع ہے۔ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے ابلغ گورسوار، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کے اندر 22 اجزاء کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، نیٹ پر بھی اویلیبل ہے، مکتبۃ المدینہ سے بھی مل جاتا ہے، کوشش کر کے اس کو پڑھیں۔ پھر آگے ہے بیرون ملک، جو باہر کے ممالک میں رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری قربانی پاکستان کر دی جائے تو یہ قربانی پاکستان میں کرنا کیا جائز ہے یا نہیں، اور جائز ہو تو پھر کس وقت کی جائے۔ جو باہر کے ممالک والے ہیں ان کا پاکستان میں قربانی کرنا جائز ہے، اور کس وقت کی جائے گی، یہ وقت کا اعتبار اس بندے کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جس جگہ قربانی ہوتی ہے اس جگہ کا اعتبار ہے۔ گاؤں دیہات کے اندر ہے تو گاؤں دیہات کے اندر تو حکم تو یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر تم جو ہے وہ جانور، یعنی صبح صادق سے ہی وہاں قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شہروں کے اندر عید کی نماز پڑھ کر جو ہے وہ قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ جانور ہے اسی اعتبار سے حکم ہے، بندے کا اعتبار نہیں۔ بندہ اگرچہ وہ سعودی عرب میں ہے، بندہ اگرچہ کسی دوسرے ممالک میں، چونکہ کافی زیادہ جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے ٹائم کے اعتبار سے، تو بندے کا اعتبار نہیں، جس جگہ وہ جانور قربانی ذبح ہو رہی ہے اس کا اعتبار ہے۔ اسی طرح جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو اب نہ بال لو اور نہ ہی ناخن تراشو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، دونوں صورتوں میں بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ عید کی نماز پڑھ کر ان کو کاٹیں گے تو انشاءاللہ اللہ قربانی کرنے کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، نیک بندوں کی مشابہت بھی بندے کو فائدہ دیتی ہے، حالانکہ حاجی تو وہاں ہے لیکن ہم نے یہاں مشابہت اختیار کی ہے، کیونکہ حاجی بھی احرام کے اندر یہ معاملات نہیں کر سکتا، بال اور ناخن نہیں کاٹتا، تو ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخر میں آئیں تو قربانی کا جو جانور ہے اس سے نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کے اوپر سواری کرنا، اس کے بال کاٹنا، اور جو قربانی کے لیے آپ نے اس کے گلے میں رسی ڈالی ہے، اس کو ہاتھ ڈالا ہے، اس کو جھول ڈالی ہے، ان سب کا صدقہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے ہار رکھ لو اگلے باری پالیں گے، نہیں، جھول جو ڈالی ہے وہ بھی۔ اور پھر قربانی کی کھالیں ہیں، قربانی کی کھالیں کہاں دینی ہے، یہ تو آپ نے دینی ہے۔ اس سے اب آگے بڑھنا ہے، کیا سٹیپ آگے کیا ہے، آپ نے ساری گلی کی اکٹھی کر کے خود جو ہے وہ کیمپ پر آ کر جمع کروانی۔ یہاں قریب والا کیمپ آپ کو پتا ہے یہ ہمارا جو ہے فرمان بھائی کے دکان میں سال سے لگتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں عمومی طور پر نمازی جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ان کی کوشش تو ویسے یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ خود جو ہے وہ جانور کی کھال، کہتے ہیں پچھلی مرتبہ یہ ہمارے یہاں رواج چلا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نیکی کرنی ہے تو پوری کرنی چاہیے۔ میں نے پوچھا کیسے پوری نیکی ہے، کہتے ہیں جی کھال تھے جمع کرا کے جائیے، پوری نیکی، کھال تو دینی ہے لیکن خود ہاتھ سے اٹھائیں، شاپر میں ڈالیں اور یہاں لا کر جمع کروائیں۔ اور میں نے کہا اس سے آگے والا سٹیپ کر لیا جائے نیکی کے معاملے میں، یار میں پوری گلی کی جو نا جمع کر کے میں خود کیمپ میں جمع کروا کے آؤں گا، اس سے جو ہے وہ دین کا نظام چلتا ہے۔ تو یار
اگر میں بھی دین کے نظام چلانے والے نظام میں شامل ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ میری بخشش اور مغفرت فرما دے کہ تو نے میرے دین کے لیے عید والے دن جو ہے وہ کھال جمع کی تھی اور اپنی گلی کی کھالیں جمع کر کے جو ہے وہ کیمپ پر جمع کروائی تھی. ہو سکتا ہے اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے یار. اور اس کے اندر ویسے بھی بندے کی میں مر جاتی ہے. بندے کی کیا ہوتی ہے؟ میں مرتی ہے. اور جب بندے کی میں مرتی ہے نا تو اللہ کو وہ بندہ بڑا پھر پسند آتا ہے. یار میں کھال اٹھاؤں اس کے اندر تو کیا یار یہ خون لگا ہوا ہے, کپڑے خراب ہو جائیں گے, یہ وہ. اللہ اور اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے یار اللہ راضی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ ایک کھال اٹھانے میں اللہ راضی ہو جائے. تو کوشش کیجیے گا خود بھی کھالیں ہم نے جمع کروانی ہے. اپنی تو جمع کروانی ہی کروانی ہے ظاہر ہے, لیکن میں نے بتایا اگلا سٹیپ ہے, اب آگے بڑھنا ہے. آج کل لوگ کہتے نہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی تسی اجے اتھے ہی ہو. بھائی نیکی میں بھی تو آگے بڑھنا ہے کہ نہیں. ہم نے کوشش ہو میں اپنے دوست احباب کو رشتہ داروں کو فون کروں, یار کھالنا تم نے یہاں جمع کروا کے جانی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اب تو کھال کی ویسے اتنی وقت نہیں رہی, پہلے زیادہ وقت ہوتی تھی. اب تو مطلب قیمت کم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. دین کے نظام کو معاذ اللہ کمزور کرنے کی یہ ایک سازش ہے, کیونکہ دینی مدارس کا اسی پر زیادہ جو ہے انحصار ہوتا تھا. تو اب اس کی قیمتوں میں بڑی ساری کمی آ گئی ہوئی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کھال بھی جمع کروانی ہے. اس کے اوپر جو نمک لگتا ہے نا, ایک کھال پر 100-150 روپے کا جو نمک لگ رہا ہے, آپ کہیں بھائی یہ نمک کے پیسے بھی میری طرف سے. سمجھ آ رہی ہے بات, کہ نمک کے پیسے بھی ساتھ دے کر جائیں کہ یار, کیونکہ کھال جو چھترے کی کھال ہے نا پچھلے سال 20 روپے کی تھی, اور اللہ خیر کرے نمک ہوتے تو 70 روپے لگ جاتا. فائدہ نہیں تھا, نقصان ہو رہا تھا. تو لہذا آپ یہ کہیں کہ یہ نمک کے پیسے اور یہ میری کھال دونوں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین سیکھ کر اس کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کا کوئی سوال ہو؟ مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک دو بریکس بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ خاندان جتنے بھی لوگ سارے استطاعت ہیں, قربانی ایک جو اس کا انچارج ہے اس خاندان کا اس نے کرنا, اور مثال دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا عمومی طور پر